السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے والا اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ مذکورہ بالا آیت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ لباس کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو خطاب فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا حکم بلا استثناء مذہب و ملت تمام اولاد آدم کے لیے ایک جیسا ہے۔ گویا ایمان اور نماز روزے سے بھی پہلے لباس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے لباس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لباس تیار کرنے کے اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا کا ایک ایسا فطری جذبہ رکھ دیا ہے جو از خود لباس کا تقاضا کرتا ہے۔ گویا لباس پہننا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، جس کے بغیر انسان نہیں، محض حیوان بن کر رہ جاتا ہے۔ معزز سامعین، لباس کا اولین اور بنیادی مقصد جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا ہے، لیکن اسی لباس کو عمدہ اور باذوق طریقے سے استعمال کر کے زیب و زینت اور حسن و جمال حاصل کرنا بھی مطلوب ہے۔ آیت کریمہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کو اس کی اہمیت کی وجہ سے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، جس کا صاف اور سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے لباس کو محض ایک اخلاقی اور فطری حاجت کی چیز ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک دینی اور شرعی حیثیت بھی عطا فرما دی ہے۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد پہلی وحی میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا تعارف کروایا، لیکن دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کا حکم دیا ہے، وہاں سب سے پہلی ہدایت لباس کے بارے میں دی۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک اور صاف رکھو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4۔ اس سے لباس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔
احادیث شریفہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز روزے کے مسائل اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت تک پہنچائے، بالکل اسی طرح لباس کے مسائل اور احکام بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک پہنچائے، جس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں آئی ہوئی ریشمی قبہ پہنی، پھر فوراً اتار دی اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ قبہ پہننے سے منع کر دیا ہے۔ مسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور ملاقات کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اگلے روز آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے واپس جانے کے 3 سبب بتائے۔ پہلا سبب، دروازے پر تصاویر آویزاں تھیں، گھر کے اندر تصاویر والا پردہ لٹک رہا تھا، کمرے میں کتا بھی تھا۔ اس کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تعلیم دی کہ دروازے پر آویزاں تصاویر کے سر کاٹ دیں، تصاویر پر مشتمل کپڑے کو پھاڑ دیں اور کتے کو باہر نکال دیں۔ ابو داؤد۔ گویا تصاویر والے کپڑے سے نہ تو پردہ بنانا جائز ہے، نہ بستر، نہ لباس۔ معزز سامعین، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے سے فرمایا، کیا تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اسے دھو ڈالتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، نہیں، اسے جلا دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے جلا ڈالے۔ مسلم۔ غور فرمائیے، جس رحیم و کریم ذات نے اپنے خادم خاص کو 10 سال تک کی مدت میں کبھی کیوں یا کیسے تک نہ کہا ہو، وہی ذات لباس کے معاملے میں اپنے ایک عام صحابی کو اس قدر غصے سے مخاطب فرمائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معزز سامعین، دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس رنگ کے کپڑے کفار پہنتے ہیں، لہذا تمہیں اس رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ گویا ایک مسلمان اپنے لباس کے رنگ کا انتخاب کرنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ ایک آدمی کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ تیز تیز قدموں سے چل کر تشریف لائے اور اس کا ازار پکڑ کر فرمایا، اسے اونچا کر۔ اس نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں، چلتے ہوئے آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھدے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کی ساری تخلیق خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول نہ فرمایا اور ازار اونچا کروا دیا۔ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات واضح ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے عبادات اور معاملات کے احکام کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح لباس کے احکام کی پابندی بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین،
یہ خاتون حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں، اب میں نے اس کا نکاح کرنا ہے، میں اس کے سر میں مصنوعی بال، جوڑا یا وگ لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا اللہ نے جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ معزز سامعین، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا گیا، کیا عورت مردانہ ساخت کا جوتا پہن سکتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد۔ معزز سامعین، مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ لباس اور اس سے متعلقات کے معاملے میں بھی شریعت نے اسی طرح جائز و ناجائز کا تعین فرمایا ہے جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں تعین فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح ایک مسلمان نماز روزے کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے، اسی طرح لباس اور اس سے متعلقات کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ معزز سامعین، یہاں اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو لباس کی کوئی خاص وضاحت عطا نہیں فرمائی۔ شریعت کی قائم کردہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہر قوم اپنے اپنے علاقے کی قومی روایات اور موسمی ضروریات کے مطابق اپنی اپنی پسند کی وضاحت کا لباس استعمال کر سکتی ہے۔ معزز سامعین، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے نہ صرف اپنی پسند کی وضاحت کا لباس پہننے کی بنانے کی اجازت دی ہے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ، خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ معزز سامعین، اسلام کے اہم ترین رکن نماز کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر زینت اختیار کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ معزز سامعین، ہر مسلمان مرد اور عورت 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کا پابند ہے۔ ہر نماز کے وقت ساتر، شائستہ، پروقار، خوشنما اور صاف ستھرا لباس پہننے کا حکم دے کر گویا اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اجتماعی زندگی کے 12-14 گھنٹے ساتر، شائستہ، پروقار اور صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ لباس کو خوشبودار رکھنے کی رغبت تو گویا نور علی نور کا درجہ رکھتی ہے۔ معزز سامعین، نماز کے علاوہ عام زندگی میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے بچتے ہوئے حسب استطاعت قیمتی، خوبصورتی اور عمدہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی میلے کچیلے کپڑوں میں حاضر خدمت ہوا، مزاج مبارک پر گرا گزرا تو استفسار فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرح کا مال ہے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تیرے لباس سے بھی اللہ کی نعمت اور احسان کا اظہار ہونا چاہیے۔
ابو داؤد۔ ایک اور آدمی حاضر خدمت ہوا اور اچھے لباس اور عمدہ جوتوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ابن حبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لمبے بال دیکھے تو اسے بال چھوٹے کرنے کی نصیحت فرمائی، تو صحابی نے فوراً بال کٹوا لیے۔ مسند احمد۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے لباس محض ایک رسم و رواج یا ذاتی پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں، بلکہ اس کے دین کا حصہ ہے، اور وہ لباس کے معاملے میں بھی شریعت کی قائم کردہ حدود و قیود کا پابند ہے۔ ہاں البتہ اسے اس بات کی اجازت ہے کہ شریعت کی قائم کردہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حسن و جمال کے اظہار کا ذوق و شوق پورا کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اپنے بندوں کو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ معزز سامعین، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اسلامی حدود و قیود اور احکامات اور ارشادات کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔